السلام علیکم۔ اپنے خلاف ہونے والی باتوں کو خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے کردار بنتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جذبوں کی سچائی ثابت ہونے تک رشتے اپنی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے سائن کو بھی دبا دیں۔ ایک شخص اپنی مناسب عمر میں شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں رہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملا۔ عمر ڈھل گئی، بوڑھے ہونے کو آ گئے کہ ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ جس لڑکی سے رشتے کی بات ہوئی وہ بہت عقل مند تھی۔ لڑکی کو جب علم ہوا کہ آدمی تو بوڑھا ہے، اس لیے اس نے اس سے شادی سے پہلے 2 شرائط رکھیں کہ میں شادی تب کروں گی اگر وہ میری 2 شرائط مانے گا۔ اس بوڑھے نے پوچھا کہ اپنی شرائط بتاؤ۔ لڑکی کہنے لگی کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تم روزانہ گھر آیا کرو گے تو دروازے کے راستے نہیں بلکہ دیوار پھلانگ کر آیا کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ روزانہ جوان لڑکوں میں بیٹھا کرو گے، بوڑھے آدمی کی مجلس نہیں کیا کرو گے۔ دونوں شرائط میں اتنی قوت نہیں تھی، اس لیے اس شخص نے دونوں شرائط مان لیں۔ شادی ہو گئی۔ بابا جی جب بھی باہر جاتے جوانوں میں بیٹھتے اور گپیں لگاتے۔ جوان ظاہر ہے کہ جوانوں والی باتیں کرتے جس میں پیار، محبت اور لڑکیوں کی باتیں لازمی شامل ہوتی تھیں۔ انہیں روزمرہ کے مسائل سے دلچسپی کہاں، نہ ہی کسی ذمہ داری یا پریشانی سے دوچار ہوتے۔ بابا جی ان کی باتیں سن کر رومانٹک موڈ میں رہتے اور ہر وقت ان کا مورائل اپ رہتا۔ گھر جاتے تو جوانوں کی باتوں کی وجہ سے جوانوں والا جوش و جذبہ ہوتا، دیوار پلانگتے اور اندر داخل ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بابا جی کو کوئی پرانا جاننے والا ایک اور بابا مل گیا۔ بابا جی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب دوسرے بابا جی کبھی گھٹنوں کے درد کی بات اور کبھی یہ فرماتے کہ یار میرا وضو ہی نہیں رہتا، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، کبھی کسی تکلیف کا ذکر، کبھی کسی کا، ساتھ ہی موت کا بھی ذکر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اب دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ نئی شادی کرنے والا بابا جو اس کی باتیں سنتا رہا، اس کا مورائل تو زمین بوس ہوتا رہا۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کے جسم میں توانائی نہ رہی ہو۔ ملاقات ختم ہوئی تو وہ ٹانگیں گھسیٹتا ہوا گھر چل دیا۔ دیوار پلانگنے کی ہمت کہاں تھی، سوچا کہ دیوار پلانگتے کہیں دوسرے بابے کی طرح چک ہی نہ نکل جائے، لہٰذا بابا جی نے دروازہ کٹکھٹایا۔ سمجھدار بیوی نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بزرگ دیوار پلانگ کر اندر نہیں آئے بلکہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو سارا ماجرا سمجھ گئی۔ اس نے اپنے خامد سے کہا کہ تمہیں سمجھایا تھا کہ بوڑھوں کی مجلس نہ کرنا ورنہ ہمت کھو دو گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ اس کی سوچ اسے بوڑھا کر دیتی ہے۔ سوچ کا انسانی جسم پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ٹیچرز زیادہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ زیادہ وقت جوانوں میں گزارتے ہیں۔ ان کا ماحول اور مصروفیت انہیں جوان رکھتی ہے۔ عورت کی دکھتی رگ صرف محبت ہوتی ہے، اسے محبت کے احساس میں رہنے دو تو وہ ہمیشہ تمہاری تابعدار اور وفادار رہتی ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔